ہم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ خروج دجال سے پہلے کہ 3 سال سخت قحط سالی کے ہوں گے، اور اس کی تفصیل گزشتہ مجلس کے اندر گزر چکی ہے۔ اس وقت کے اندر انسان بڑا مجبور ہو جائے گا، اور ایسی حالت کے اندر دجال کا نکلنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی دجال کو استدراج کا موقع بھی دیں گے۔ اب یہ استدراج کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا کہ جو عام حالات سے خلاف ہو، مخالف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دجال کو ایسی طاقت عطا فرمائے گے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ایمان والوں کا امتحان۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی اور یقین کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو کہ جو آدمی دین سے بہت دور ہو، شریعت سے بہت دور ہو، اس کے ہاتھوں سے ایسے چمتکار ظاہر کرواتے ہیں کہ لوگ اس چمتکار کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا اللہ کا ولی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ اور اس کو بڑا بزرگ سمجھ کر اس کی جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اللہ ایسے فتنوں سے میری اور آپ کی اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ بزرگی کا معیار یہ نہیں ہے، ولایت کا معیار یہ نہیں ہے کرشمے لاکھ دکھلائے ولی دنیا اسے سمجھے، حقیقت میں وہ گروہ اولیاء میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بزرگی کس کا نام ہے، ولایت کس کا نام ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کی زندگی شریعت کے احکامات پر چل رہی ہو اور اتباع سنت میں آگے بڑھا ہوا ہو، جس کی زندگی میں جتنا اتباع سنت ہوگا وہ آدمی اتنا ہی بڑا ولی شمار کیا جائے گا۔ لیکن جس کی زندگی سنتوں سے خالی ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ ہو، وہ چاہے اتنے کرشمے دکھلا دے، چاہے اتنے چمتکار دکھلا دے، وہ اللہ کے نزدیک کبھی مقبول ہو نہیں سکتا۔ تو یہی استدراج اللہ تبارک و تعالی کس کو عطا فرمائیں گے؟ دجال کو، تاکہ ایمان والوں کا امتحان لینا مقصد ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ جو ہے
یہ فتنہ 40 دن تک چلے گا. کتنے دن تک؟ 40 دن. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دجال اس زمین پر یعنی کہ جو ظاہر ہوگا نکلے گا تو پھر کتنے دن رہے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن. لیکن اس کا پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور باقی کے جو دن ہے وہ عام دنوں کے مطابق ہو. اب ذرا اندازہ لگائیے اس وقت صحابہ نے میرے آقا سے جو سوال کیا وہ کیا سوال تھا؟ اللہ کے محبوب جب 1 دن 1 سال کے برابر کا ہوگا تو کیا 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی یا سال کی؟ فکر تھی صحابہ کو نماز کی، نماز کا اتنا اہتمام تھا، اس لیے یہی سوال کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. جب میرے آقا نے ان کا یہ سوال سنا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، اندازہ لگا لو اور اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنی پڑے گی، یعنی 1 سال کی پڑھنی پڑے گی. اندازہ کس طریقے سے لگایا جائے گا؟ کیونکہ اندازہ اس طریقے سے لگاؤ کہ فجر سے لے کر ظہر کے درمیان کا وقت کتنا ہے، بس اتنا وقت گزر جائے ظہر کی ادا کر لو. ظہر سے عصر کا وقت کتنا ہے، وقت گزر جائے عصر ادا کر لو. یعنی ہر نماز کے درمیان میں جتنا وقت ہے اتنا وقت پر نمازیں ادا کرتے رہو. یہ عجیب و غریب دین ہوگا کہ جس 1 دن کے اندر 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہے، اسی 1 دن کے اندر رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، اسی 1 دن کے اندر حج بھی کرنا ہے، اسی 1 دن کے اندر عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید بھی منانی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، 1 ہی دن میں سارا کا سارا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حقیقت کے اندر یہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں، 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دراصل دجال بڑا جادوگر ہے، تو وہ لوگوں کی نظر کو بند کر دے گا. اس بنا پر سورج تو اپنے معیار پر ہی چلے گا، ڈوبے گا، نکلے گا، لیکن لوگوں کی نظر سے غافل کر دے گا. سمجھ آئی بات؟ نظر بندی کر دے گا. اس سے لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ابھی دین ختم ہوا ہی نہیں. اتنا بڑا جادوگر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ایسے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اب آئیے مسلم شریف کی ایک روایت کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا نکلنا جو ہے اور نکلنے کے بعد جو فتنوں کا پھیلانا ہے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ 2 نہریں جاری ہوگی. کتنی نہریں؟ 2 نہریں. ایک نہر کے اندر معاون ابیض صاف شفاف پانی ہوگا، اور ایک نہر ایسی ہوگی کہ جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی. قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے محبوب نے امت کی رہنمائی کیسے فرمائی. امت کو فرمایا ہے لوگوں، اگر تمہیں ایسے زمانے کا واسطہ پڑ جائے، دجال کے وقت میں تم موجود ہو اور تمہیں اس کا واسطہ پڑ جائے اور یہ منظر جب تمہارے سامنے آ جائے تو تم آگ والی نہر کی طرف آگے بڑھنا. کیا کہا؟ اللہ کے محبوب فرما رہے، اور فرمایا اپنی نظروں کو بند کر دینا. نظر کو بند کرنے کا اس لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا تاکہ یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر تم ڈر نہ جاؤ اور اپنے سر کو جھکا لینا، اور پھر اسی نہر سے پانی پینا. اس کا پانی ٹھنڈا پانی ہوگا. اللہ کے محبوب نے فرمایا.
یہ رہنمائی فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات صاف ہے کہ جب قحط سالی کا زمانہ ہو، نہ کھانا مل رہا ہو نہ پانی مل رہا ہو، اور اس کی گرفت کے اندر جو لوگ آ گئے، اس کو جب پانی کی پیاس لگے گی تو کہے گا یہ 2 نہریں جاری ہے، چلے جاؤ پی لو۔ اب یہ کیا منظر ہے کہ جس نہر کو آگ دکھایا جا رہا ہوگا وہ حقیقت کے اندر ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جس نہر کو صاف شفاف پانی کی نہر دکھائی جائے گی وہ دراصل بجلی ہوگی۔ تو یہ کیا حقیقت ہے؟ تو یہی فرمایا علماء نے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بڑا جادوگر ہے۔ کیا ہے؟ بڑا جادوگر ہے۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے سے ایسا کرشمہ کرے گا، ایسا چمتکار کرے گا کہ جس چمتکار کی وجہ سے پانی کی جو نہر ہے اس پر آگ نظر آتی رہے گی۔ آج بھی ہوتا ہے نا، جادوگر ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے؟ سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، ورنہ ہوگی دونوں نہریں ہی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور جس کو وہ آگ کی نہر دکھلائے گا، کہنے کا مقصد تو اس کا خلاصہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی صرف صاف شفاف پانی کی نہر کی طرف آگے بڑھے گا تو تیز رو بجلی اس کے اوپر سے گزارے گا کہ جس کی وجہ سے یہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور آدمی تڑپ تڑپ کر وہیں مر جائے گا۔ یہ زبردست فتنہ، صرف اتنا ہی نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات میں کرتا تھا۔ میرے محبوب نے ایک دفعہ فرمایا ما یضرک، تجھے کیا ڈر ہے؟ حضرت مغیرہ سے فرمایا تجھے کیا ڈر ہے؟ تو حضرت مغیرہ کہنے لگے انہم یقولون، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان معہ جبل خبز ونہر مائن، کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی۔ کہنے کا مقصد کہ کھانے کی چیزوں کا پورا کنٹرول اس کے پاس ہوگا، پینے کی چیزوں کا پورا کنٹرول اس کے پاس ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اس سے بھی زیادہ حقیر چیز ہے اللہ کی نظر میں۔ کہنے کا مقصد اللہ کے محبوب کا یہ تھا کہ چاہے روٹیوں کا پہاڑ لے کر چلے، یعنی کھانے کا سارا نظام اس کے کنٹرول میں آ جائے، تب بھی مومنین مخلصین اس کی جال کے اندر نہیں پھنسیں گے، اس کی جال کے اندر نہیں آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی طاقت دے گا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا اور کہا مجھے خدا مانو۔ جب وہ بستی والے اس کو خدا مان لیں گے تو بادل کو حکم دے گا بارش برسا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ زمین کو حکم دے گا بیج یعنی کھیت اگاؤ، کھیتی اگاؤ، نکالو، فوراً اگنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا کرشمہ کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ سیکنڈ میں سارا کام، بارش بھی ہو گئی، کھیتی بھی اگ گئی، ورنہ ہم سب تو ماشاءاللہ کسانوں کی اولاد ہے نا، فوراً ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، کئی محنتیں کرنی پڑتی ہے تب جا کے اناج تیار ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جدید ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کے اندر یہ لیزر شعاعیں، یہ ابھی جدید ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ بڑے بڑے آپریشن بھی کس سے ہوتے ہیں؟ اسی سے ہو رہا ہے، اب لیزر سے ہی ہو رہا ہے، ان شعاعوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ لیزر کی شعاعوں کے ذریعے سے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر بنجر زمین ہو، اس کو ہری بھری بتانی ہو تو لیزر سے ہو سکتا ہے،
لیزر شعاؤں سے. اور یہ ہری بھری زمین کو بالکل بنجر بتانا ہو تب بھی ہو سکتا ہے لیزر شعاؤں کے وجہ سے. آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے یہ ٹی وی کے اندر جو اسکرین ہے اس پر سب دکھائی دیتا تھا نا. پردے کا آدمی محتاج تھا کہ پردہ ہو تب سارا کے سارا منظر دکھائی دے ورنہ دکھائی نہ دے. اب تو صرف شعاؤں کے ذریعے سے دیوالوں پر، اور آگے ترقی ابھی بھی جاری اور شاید ہو بھی گئی ہوگی کہ اب تو فضا میں ہی منظر دکھانے لگیں گے. دیوال کا بھی محتاج کیا ہے؟ یہ شعاعیں، لیزر شعاعیں اس کے ذریعے سے. اور لکھا ہے کہ کلوننگ کے ذریعے سے، جدید دور میں کلوننگ کے ذریعے سے مردہ جانور کو زندہ کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں جو تحقیق کرنے والے ہیں ان سے پوچھئے آپ. اور یہ جو ہے میں کیا کہہ رہا تھا، اپنے دجال، یہ دجال بھی تو مردے کو زندہ کرے گا نا. ابن ماجہ کی روایت کہ وہ ایک جگہ سے گزرے گا تو ایک دیہاتی کا اونٹ مر گیا ہوگا تو اسے یہ کہے گا میں تیرے اونٹ کو زندہ کر دوں، تو مجھے رب مان لے گا؟ تو کہ ہاں مان لوں گا. تو اس کو اونٹ کو زندہ کر دے گا. محدثین نے لکھا ہے کہ شیطان اس اونٹ کی شکل و صورت میں آ جائے گا. دیہاتی یہ سمجھے گا کہ میرا اونٹ. اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا، جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہوگا، اس کے پاس سے بھی گزرے گا اور کہے گا میں تیرے بھائی اور تیرے باپ کو زندہ کر دوں گا، مجھے رب مان لے گا؟ تو کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا. تو شیطان اس کے بھائی کی شکل کے اندر اور اس کے باپ کی شکل کے اندر آ جائے گا. پھر غائب ہو جائے گا لیکن آ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سمجھ لے گا کہ بہت بڑا رب ہے تو اس کو رب مان لے گا. پتا چلا کہ اس دجال کے فتنوں کے اندر ابلیس پیش ہے. کہ میں نے کہا تھا اس سے پہلے والی مجلس، سارے مراکز کہاں ہے؟ سمندر میں. شیطان کا مرکز سمندر میں، جنات کا مرکز سمندر میں، دجال کا مرکز سمندر میں. سارے مراکز کہاں ہے؟ سمندر میں. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا، آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کلوننگ کے ذریعے سے کیا کیا ہو سکتا ہے. اور 27 فروری 1997 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنسدان نے اسی کلوننگ کے ذریعے سے بھیڑ کو پیدا کیا گیا. یہ ہے جدید ٹیکنالوجی. لیکن یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے نا بھائی، ہاں آپ دیکھیں کہ آج کل سبزیاں بہت تیز اگتی ہے. ایسے بیج وجود کے اندر آ گئے ہیں کہ مرچی 15 دن میں تیار ہے نا، بیگن اتنے اتنے بڑے بڑے، دودھی اتنی بڑی لمبی کدو جس کو کہتے ہیں، امرود جامفر کے اتنے بڑے بڑے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دجالیت کا ایک حصہ ہے اور کچھ نہیں ہے. کس کا حصہ ہے؟ یہ دجالیت کا ایک حصہ ہے. حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی زید مجدہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، میرا ٹورنٹو کا سفر ہوا اور جہاں میں مہمان بنا ہوا تھا، اس نے کہا مفتی صاحب ہم نے آپ کے لیے کدو بنایا ہے نا، دودھی بنائی ہے، لیکن اس کدو کے کھانے سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ ہم اس کی بیل کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کے ویلے کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس ویلے کو دیکھنے کے لیے گئے. بیل کو 7 ہاتھ لمبا کدو تھا. کتنا ہاتھ لمبا؟ 7 ہاتھ. یہی کدو آپ کو کھلایا جائے گا، یہی کدو اسی بیل کا آپ کو کھلایا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سبزیوں کا جلد اگ جانا، ارے اس سے آگے ٹیکا نکلا ہے نا کہ اگر بھینس کو لگا دو، گائے کو لگا دو تو دودھ حد سے زیادہ دینے لگتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ساری لیزر شعاؤں کی ذریعے سے ہوتا ہے اور اس پر کنٹرول دجال کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ دجال کا ہوگا. تو اسی لیزر شعاؤں کے ذریعے سے
آپ بھینس اور گائے کے دودھ کے اندر اضافہ بھی کر سکتے ہیں ٹیکا لگا کر، اور اس کو خشک بھی کر سکتے ہیں، اس کو بنجر بھی بنا سکتے ہیں، یہ ساری طاقت. لیکن میرے بھائی جس کو وہ باغ دکھائے وہ حقیقت کا باغ نہیں ہوتا، اور جس کو وہ نار دکھائے وہ حقیقت کی نار اور آگ نہیں ہوا کرتی. دنیا نے یہ بھی منظر دیکھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو باغ بنا کر دکھا دیا. دکھایا نہیں دکھایا؟ دکھایا نا. نمرود نے اتنی اونچی آگ بلند کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا. اتنی خطرناک آگ. اور اس وقت کی عورتیں منتیں مانا کرتی تھی کہ اگر میرے بچے کو صحیح ہو گیا تو اس آگ کے اندر لکڑیاں اور تیل میں دوں گی. ایسی منتیں مانی جا رہی تھی. ایسی بھیانک آگ کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے اللہ حضرت ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ کی حالت کے اندر، جس زمانے میں آگ کے اندر تھا، اس وقت مجھے جتنی راحت محسوس ہوئی پوری زندگی میں کبھی نہیں. یہ اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر باغ کو آگ کر کے بھی دکھایا. جب شداد نے جنت بنا لی تھی اور اسی جنت پر اس کو ناز اور فخر تھا، اور اسی جنت میں جب داخل ہونے کے لیے آیا تو یہی باغ اس کے لیے کیا بن گیا؟ آگ بن گیا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طاقت اسے دے گا تو اس کا ایک گزر پھر ایک سی بستی سے ہوگا. بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے. ایسی بستی سے ہوگا کہ جہاں مومنین مخلصین ہوں گے اسے بھی اپنا کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مان لو. تو مومنین مخلصین کہیں گے نہیں، تو ہمارا رب ہو سکتا نہیں، انکار کر دیں گے. تو اس پر حالات تنگ آ جائیں گے. ایمان والے قحط سالی، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں. روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، پھر ایک جگہ سے گزرے گا بالکل بنجر زمین. زمین کو حکم دے گا خزانے نکالو، سونا چاندی سب کچھ، ڈیزل تانبا، ہر خزانہ زمین اپنا نکال دے گی. اور اس سارے خزانے اس کے پیچھے اس طریقے سے چلیں گے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے شہد کی مکھی ہوتی ہے رانی، کہ اس کے پیچھے ساری مکھیاں چلتی رہتی ہے، اسی طریقے سے خزانے اس کے پیچھے چلتے رہے. قربان جائے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ انہوں نے اس موقع پر میرے محبوب سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین مخلصین پر ایسے حالات ہوں گے کہ جو دجال کو رب نہیں مانیں گے تو قحط سالی کے شکار میں آ جائیں گے، تو اس وقت ان کے کھانے کا کیا نظام ہوگا؟ حدیث کا مفہوم بیان فرما رہا ہوں. ان کے معاش کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا اس وقت آسمان والوں کی غذا ہوگی. یعنی فرشتوں کی جو غذا ہے نا، کیا ہے؟ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، اور تحمید الحمدللہ. یہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، یہ اللہ کا ذکر ان کو غذا کا کام دے گا. یہ فتنہ کتنے دن چلے گا بھائی؟ 40 دن تک یہ فتنہ اس زمین پر چلے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ فتنہ دجال سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اب آئیے کہ یہ دجالیت کا، یہ دجال کا جو فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو وقت ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آج ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ میں کوئی ہو نہ ہو، سورہ کہف کا اہتمام کرے. اس کا اہتمام کرے، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اور اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ روزانہ صبح و شام کو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت اور آخری 10 آیت صبح کو بھی پڑھ لیا کرے، شام کو بھی پڑھ لیا کرے. یہ دجالیت جو کچھ بھی ہے، دجالی فتنے جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پیش کروں گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.